ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جس کا انتظار دنیا بھر کو بھی تھا اور مجھے تو بہت زیادہ تھا. کل مذاکرات ہونے جا رہے ہیں ایران امریکہ کے مابین. صدر ٹرمپ کا اس کو سٹنٹ مانے یا کہ کچھ واقعی سنجیدہ رویہ ہے اب ایران مذاکرات کو لے کے؟ نہیں، سنجیدہ اس حد تک تو ضرور ہیں کہ صدر ٹرمپ کو اور کہیں کامیابیاں مل نہیں رہیں. یوکرین کے معاملے میں معاملات اٹک گئے ہیں، غزہ میں تو ویسے ہی نیتنیاہو ان کے قابو میں نہیں ہے. اب ایران پہ ایک انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے، اور اگر وہ واقعی سیریس ہیں، کیونکہ جو خط انہوں نے لکھا تھا ان کے سپریم لیڈر کو، اس میں کم از کم میزائلز کا ذکر نہیں ہے، اس میں ویسٹ ایشیا میں ایران کے انفلوئنس کا ذکر نہیں ہے، صرف ایران کے نیوکلیر پروگرام کا ذکر ہے. یہ دو ایسی چیزیں جو ایکسٹرا تھیں، ایکسٹرینیس آپ کہہ سکتی ہیں، جی، جس کی بنیاد پر 2018 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وڈرا کیا تھا JCPOA سے. جی، تو اب چونکہ ایک فلیکسیبلٹی تو نظر آتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے. اب کل مذاکرات ہوں گے عمان مسقط میں، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ منتہا کہ وہاں ایران کی جانب سے تو میرا خیال میں عباس اراغچی صاحب ہوں گے جو ایران کے فارن منسٹر ہیں، لیکن امریکہ کی جانب سے مارکو روبیو شاید نہیں ہیں جہاں تک میری معلومات ہیں. وہاں جو ڈیلیگیشن کو لیڈ کریں گے وہ اسٹیو وٹکاف ہیں، اور لگتا یہی کہ اصل سیکرٹری آف اسٹیٹ تو وہی ہیں، کیونکہ غزہ کے معاملے بھی وہ ہیں، روس کے معاملے میں وہ نہیں، وہ آگے ہیں یوکرین کے معاملے میں، اور اب ایران کے معاملے میں بھی وہی پیش ہیں. تو وہ دوست ہے نا، 30-40 سال پرانی دوستی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، تو اس وجہ سے ان پہ شاید زیادہ اعتماد کرتے ہیں. تو وہ چلیے جو بھی لیڈ کرتا ہے اس سے تو ہمیں غرض نہیں ہے، لیکن سوال 2-3 سوالات پیدا ہوتے ہیں اس سارے سچویشن میں. ایک تو امریکہ، ایک اس نے فلیکسیبلٹی دکھائی، اگر واقعی وہ بات درست ہے فلیکسیبلٹی کی تو پھر تو ممکن ہے کہ ڈیل ہو جائے. ایران کا دیکھیے کوئی ایشو نہیں ہے. ایران نے تو پہلے بھی ایک ڈیل تو کی تھی نا، سائن کیے تھے، نہ صرف امریکہ کے ساتھ بلکہ اور ممالک کے ساتھ بھی، ایک کلیکٹیو یہ تھی. اس کے بعد پھر اکتوبر میں یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے ایک ریزولوشن بھی پاس کی تھی کہ یہ 10 سال کے لیے یہ ایگریمنٹ ہے. اب چونکہ اکتوبر میں 10 سال پورے ہونے جا رہے ہیں تو یو ایس کو یہ بھی خطرہ ہو سکتا ہے کہ اب ڈیل بالکل ہی اگر 10 سال پورے ہو گئے، کیونکہ ایران تو ابھی بھی کمپلائی کر رہا ہے. گو کہ IAEA کو تھوڑے بہت تحفظات ہیں، جو ویانا بیسڈ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے، کہ کچھ پچھلے 2 سالوں سے ایران نے اپنی ایکٹیویٹیز کو تیز کر دیا ہے، انریچمنٹ فیسیلیٹیز، انریچمنٹ کو پروسیس کو، تو وہ اپنی جگہ پہ. لیکن ایران بہرحال اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایران کی ڈکلیئرڈ پالیسی تو یہی ہے کہ ہمیں نیوکلیر ویپنز حاصل نہیں کرنے، ہم پیسفل اس کے لیے کر رہے ہیں، اور ہماری شرط ہے کہ ہمارا جو پیسفل پروگرام ہے اس پہ کوئی قدغن نہیں لگے گی. ہم ویریفیکیشن کے لیے بھی اوپن ہیں، IAEA آئے یہاں ویریفیکیشن اپنا کرے جو ویریفائی کرنا ہے، لیکن یہ ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ NPT میں نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے 1970 کی، اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ جتنی بھی ممالک ہیں ان کو پیسفل پرپزز کے لیے اپنا نیوکلیر پروگرام وہ جاری رکھ سکتی ہیں. اور اس میں بنیادی طور پہ یہی ہے کہ اصل میں 5 سے 7% یا 20% تک بھی انریچمنٹ آپ کر سکتے ہیں یورینیم کی، کیونکہ اس میں وہ خطرہ نہیں ہوتا، ویپنز گریڈ فیول نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ایران کا تو یہی معاملہ ہے. ایران کے لیے دیکھیے کیا فائدے ہیں اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو. اس میں ایران سینکشنز بہت لگی ہوئی ہیں، ایران کی اکانومی کا برا حال ہے اس حوالے سے، تو وہ تھوڑا سا سینکشنز بھی ہٹ جائیں گے، کیونکہ ایران کی بھی یہی پوزیشن ہوگی نا کہ ہم اگر نیوکلیر ڈیل کرتے ہیں تو ہماری سینکشنز کب ہٹیں گی، کس طرح ہٹیں گی، جو امریکہ نے لگا رکھے یونیلیٹرل. ایک تو اس کے انٹرسٹ میں ہی ہے، دوسرا انٹرسٹ یہ ہے کہ ٹینشن جو ہے اسرائیل کے بابت وہ ذرا کم ہو جائے گی، کیونکہ اسرائیل چونکہ سچاتا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ جو سارا اعلان ہوا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب کہا کہ ہم ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، تو یہ بن نیتنیاہو اس وقت وائٹ ہاؤس میں ان کے ساتھ موجود تھے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے ہفتے یہ ڈسکس کیا تھا کہ بن نیتنیاہو ہنگری کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں. ان کو وہاں پہ فون کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ فوری طور پہ وائٹ ہاؤس پہنچیے، آپ سے امپورٹنٹ ایک بات چیت کرنی ہے. تو یہ بالکل شارٹ نوٹس پہ یہ وزٹ ہوا، اور آبویسلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو کانفیڈنس میں لیا ہوگا کہ ہم نے ایران کے ساتھ ہی کو، ایران نے ایگری کر لیا ہے تو ہم اس پہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور جب وہاں پہ وہ وائٹ ہاؤس اوول آفس سے موجود تھے پرائم منسٹر نیتنیاہو،
تو ان کی موجودگی میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بتایا کہ ہائی لیول ہمارے ڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہیں ایران کے ساتھ، تاکہ بن نتنیاہو کو زیادہ اعتراض کرنے کا مہلت نہ ملے، کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں نا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات خراب ہوں، امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرے تاکہ وہ ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو، ڈائریکٹ فائدہ تو اسرائیل کو ہوگا۔ تو بہرحال وہ بیچ میں سے بات نکل گئی۔ اب ایک جو بات پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی کہ ہمارے ڈائریکٹ ٹاکس ہونے جا رہی ہیں، اس کو ایران نے چیلنج کیا۔ عباس اراغچی نے کہا کہ جی کوئی ڈائریکٹ ٹاکس نہیں ہے، اور اس طرح ہم نے بھی اپنے شو میں کہا تھا کہ ایران کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر وہ انڈائریکٹ ٹاکس ہوں، کوئی بیچ میں میڈیشن کروائے۔ تو ایران نے یہی کہا ہے کہ جی ہم عمان کی ہم نے میڈیشن قبول کر لی ہے، ایک کمرے میں امریکی ڈیلیگیشن ہوگا، دوسرے کمرے میں ایران کا ڈیلیگیشن ہوگا، تو عمان کے جو فارن منسٹر ہیں، جو بھی آفیشل ہیں، وہ میسیج ادھر جائیں گے۔ جس طرح ہم نے بھی ایک زمانے میں افغان ایکارڈز جب ہم افغانستان سے ایک زمانے میں کر رہے تھے سوویٹ آکوپیشن کے بعد، تو وہ بھی انڈائریکٹ ٹاکس تھیں، تو ہم جنیوا میں ہمارا ڈیلیگیشن ایک کمرے میں بیٹھا تھا، افغانستان کا ڈیلیگیشن دوسرے کمرے میں، تو انڈائریکٹ ٹاکس ہوتی تھی کیونکہ ہم اس وقت افغانستان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو یہی بات اس وقت ہے، لیکن پھر عباس اراغچی نے ایک اور فلیکسیبلٹی بھی دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ ڈائریکٹ ٹاکس ہیں یا انڈائریکٹ ٹاکس ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ امریکہ ولنگ ہے کہ کوئی ڈیل کرے، سیریس ہے یا ویسے ہی ہے۔ تو اگر ہمیں اندازہ ہوا کہ امریکہ سیریس ہے اور ڈیل کرنا چاہتا ہے فیئر بنیادوں پر، تو ہم ڈائریکٹ ٹاکس کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو ایران نے ایک میچور اس پہ اپنا ری ایکشن شو کیا ہے۔ اب کل یہ مذاکرات ہوں گے، اس سے پہلے اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ چین، روس اور ایران نے اپنے نوٹس کمپیئر کر لیے ہیں، ان دا سینس کہ ماسکو میں ایک میٹنگ ہوئی ہے ڈپٹی فارن منسٹرز کی، ایران، چین اور روس کے درمیان، اور جہاں تک میری اپنی اسیسمنٹ ہے، چین بھی یہی چاہے گا کہ ایران کی ڈیل ہو جائے، نیوکلیئر اس پہ زیادہ ٹینشن نہ ہو، چیزیں اسکلیٹ نہ ہوں۔ روس کا بھی یہی، روس نے تو بلکہ اوپنلی ایران کو یہ کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کو ڈائریکٹ ٹاکس ہونے چاہیے، کیونکہ رشیا اس وقت دیکھیں نا پھنسا ہوا ہے یوکرین پہ، اور پریزیڈنٹ پوٹن اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کو زیادہ اوبلائج نہیں کر رہے، جس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کافی بھرم بھی ہیں، لیکن اگر وہ ایران کو تھوڑا سا پش کر سکتے ہیں ٹورڈز اے ڈیل، اگر امریکہ سیریس ہے، تو پریزیڈنٹ پوٹن یہ کریڈٹ لے سکتے ہیں کہ ہم نے بھی ایران میں بہت پریشر بلڈ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہر طرف سے کھیل ہو رہا ہے نا، تو ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے۔ جہاں تک سعودی عرب وغیرہ کا تعلق ہے، میرے خیال میں ہم نے دیکھا کہ مارچ 2023 میں چین کی وجہ سے ایک ریپروشما ہوا ایران اور سعودی عرب میں، اور سعودی عرب غزہ کے واقعے کے بعد تھوڑا سا ان کو بھی احساس ہے، اور چونکہ حماس کی طاقت اس طرح نہیں رہی جو 7 اکتوبر 2023 سے پہلے کی تھی، اس طرح حزب اللہ کی حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا گیا، وہ حالات نہیں رہے۔ اب شام بھی تقریباً سعودی عرب اور ترکی کے انفلوئنس میں آ گیا ہے، تو حالات بہتر ہو گئے ان کے کانٹیکس میں۔ اب ان اور چونکہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی اس وقت بات چیت ہو رہی ہے، گو کہ ابھی تک دیکھیے سعودی عرب کے کراؤن پرنس کا وزٹ ابھی تک ایران نہیں ہوا، جو کہ ہم پہلے سن رہے تھے کہ بس اس مہینے ہو جائے گا، اگلے مہینے ہو جائے گا، لیکن ابھی تک ہوا نہیں۔ غزہ نے کافی چیزوں کو اپ اینڈ کر دیا ہے، نہیں لیکن ایک تھا نا کہ چیزیں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں تو یہ ہو جائے، لیکن غزہ کے معاملے نے کافی چیزوں کو کیا ہے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ سعودی عرب بھی چاہے گا، اس کی چونکہ پہلے پوزیشن سعودی عرب کی اسرائیل کے ساتھ تھی کہ آپ اس ڈیل میں میزائلز کو بھی شامل کریں، اور جو ویسٹ ایشیا میں، مڈل ایسٹ میں جو ایران کا انفلوئنس ہے، اس کی بات بھی اس ڈیل میں آنی چاہیے۔ تو سعودی عرب کا اور اسرائیل کا اس وقت کے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تھے تو بڑا پریشر تھا کہ آپ وڈرا کریں۔ اب میرا خیال میں سعودی عرب کا پریشر اس طرح نہیں ہوگا، یا خلیجی ممالک کا پریشر اس طرح نہیں ہوگا۔ چلیں، آپ نے ڈیل کی بات کی کہ ڈیل ہونے جا رہی ہے، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ ڈیل ہو گئی، اس کے بعد جتنے ایسٹس تھے ایران کے جو فریز ہوئے ہوئے تھے، انہوں نے وہ بھی واپس کرنے کا ایک میکانزم انٹروڈیوس کرا دیا۔ اب ایران کی جو اکانومی ہے، ہم نے دیکھا اس میں بوسٹ آیا۔ آلریڈی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از فیسنگ اکنامیکل تھریٹ فرام چائنا، اور اس پہ اگر ایران کی بھی اکانومی میں یہ اس طرح کا بوسٹ آتا ہے تو کیا یہ حالات پھر بھی ایران کی امریکہ کی اور اسرائیل کی فیور میں ہیں؟ ایران کی دیکھیے obviously ڈیل ہوگی، اسرائیل کے فیور میں تو نہیں ہے قطعاً کہ اسرائیل مضبوط ہو، وہ تو کوئی ملک بھی جو ہے اسرائیل دیکھ نہیں سکتا مسلمان ملک کے مضبوط ہو، اور خاص طور پہ ایران کے معاملے میں۔ لیکن بہرحال ایران ایک بڑی قوت ہے اس ریجن میں، اور ان کی ایک خاص تاریخ ہے،
تو اگر اسرائیل اور ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی ڈیل ہو جاتی ہے, انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, تو دیٹ ول بی گڈ. ٹرمپ کو ایک دیکھیں نا, 100 دن تو پورے ہونے جا رہے ہیں, میرے خیال میں 80 دن ہو گئے ہیں آج, صرف 20 دن رہ گئے ہیں, یوکرین کا معاملہ کہیں نظر نہیں آیا. تو کم از کم یہی دکھا دیں 100 دنوں میں کہ جی میں نے ایران نیوکلیر ڈیل, حالانکہ بہت مشکل ہے 20 دنوں میں ہونا, لیکن امید کی جا سکتی ہے. پہلی ملاقات سے اندازہ ہو جائے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے, آیا پاسبل ہے کہ نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بھی انٹرسٹ میں ہے, اسی لیے دیکھیے نا انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم کو بلایا خاص طور پہ, کیونکہ انہوں نے اعلان اس چیز پہ کرنا تھا. غزہ کا معاملہ ڈسکس ہوا, لیکن اصل معاملہ یہی تھا, اور اس کی اناؤنسمنٹ چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود کرنا چاہتے تھے, تو انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم کو بلا کے پہلے بریف کیا اور ان کی موجودگی میں یہ اعلان کیا, تاکہ اسرائیل کو یا نیتنیاہو کو اتنا موقع نہ دیں کہ وہ اس پہ کچھ زیادہ آبجیکشن کر سکے یا کوئی کامنٹ کر سکیں, یا کوئی کامنٹ بھی فار دیٹ میٹر کر سکیں. تو ہی ہیز ٹو ایکسیپٹ, کیونکہ ان کو غزہ میں پوری چھٹی دے دی گئی ہے نا, بالکل ان کو کاغذ بلانش مل گیا ہے. ان کے انٹرسٹ میں اس وقت یہ ہے کہ وہ غزہ میں جو کچھ اپنی زائنسٹ پالیسیز ہیں ان کو آگے بڑھاتے رہیں. تو ایران کا معاملہ, اگر ایران دیکھے نیوکلیر ویپن اسٹیٹ نہیں بنتا تو پھر تو بات ختم. ایران کا بھی, اسرائیل کا بھی یہی معاملہ ہے نا کہ ایران نیوکلیر ویپنز حاصل کر سکے. تو اگر وہ بات یقینی ہو جاتی ہے ایک ویریفیکیشن کے تحت, تو پھر میرا خیال میں اسرائیل کو اس وقت تو سارے معاملات اس کے حق میں جا رہے ہیں, چاہے غزہ ہو چاہے مڈل ایسٹ ہو, اور ایران بھی یہ کمٹمنٹ کر دیتا ہے تو وہ بھی اس کے حق میں ہی ہوگا. تو آپ کو نہیں لگتا دنیا اس طرف جا رہی ہے جہاں پہ اکانومی میٹر کرے گی آگے جا کے انسٹیڈ آف نیوکلیر ویپنز؟ اکانومی تو ہے, لیکن نیوکلیر ویپنز بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں پاکستان جیسے ملک کے لیے, اور we should not ignore them. ہاں نہیں. So let's take a short commercial break here. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے ایک اور دلچسپ موضوع.